حدیث نمبر 669 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو، اس لیے کہ اگر نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر برا ہے تو بری چیز ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دو، یا جتنی جلدی ہو سکے اتار دو۔ حدیث کا مفہوم یہ، تو یہاں سے وہی پچھلی حدیث کے بارے میں مل رہا ہے کہ وہ نیک ہوتا ہے کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، برا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم ہے، کہ جلدی لے، اسی وجہ سے جنازہ تیزی سے لے جایا جاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنازے کو تیزی سے لے جایا جاتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازہ اٹھا لیا جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میت خراب نہ ہونا شروع ہو جائے۔ انسان میں جب تک روح باقی ہوتی ہے وہ حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اس کا بدن گلتا پھٹتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو اس کا بدن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گلنے سڑنے لگتا ہے، اور وہ ویسا نہیں رہتا۔ کسی کی سانس بھی چل رہی ہو نا، روح باقی ہے، تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو مرنے کے فوراً بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مریض ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ ایسے مرض میں فوت ہو جاتے ہیں کہ زیادہ دیر ان کو رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہونے سے پہلے اس کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، دفنا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے کہ آواز سنتی ہے ہر چیز میت کی، وہ مجھے جلدی لے جاؤ اور مجھے نہ لے کے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہمارا اس پہ عقیدہ اور ایمان ہے، یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ باقی کیسے اس کا تعلق ہوتا ہے روح سے، کیسے اس کا تعلق ہوتا ہے جسم سے، یا کیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا انداز، اس کی کیفیت کیا ہے، ان سب کا تعلق غیب سے ہے اور روح سے ہے۔ اور روح کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو علم ہے اور نہ غیب کو جاننے کے ہمارے پاس کوئی علم ہے، سوائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع کر دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہو۔ تو اب جو بات پہنچی اس پہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میت سنتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میت مدد کر سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ سارے عقیدے باطل جوڑ لیے جاتے ہیں ساتھ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جبکہ شریعت سے ہمیں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ملتا کہ میت جو ہے وہ اللہ کے پاس سفارش کرے کہ فلاں بندہ آپ کا دعا مانگ رہا ہے، آپ سے، آپ اس کو عطا کر دیں، یعنی ان کے وسیلوں سے دعائیں کرنا، ان کے درباروں پہ جا کے دعائیں مانگنا، کیونکہ وہ سنتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہیں نہیں آ رہا کہ میت سن رہی ہے۔ ایک اور حدیث ضرور ملتی ہے کہ جب دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں لوگ، 40 قدم تک ان کے جوتوں کی آہٹ میت کو سنائی جاتی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے وہ اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے جن کے لیے دنیا میں اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہا، آج وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہی رشتوں میں الجھ کے انسان اللہ کی حکموں کے نافرمانی کرتا ہے نا، کبھی اولاد کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، کبھی بہن بھائیوں رشتہ داروں اور کبھی اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں میں الجھ کے ان کے طرز پہ جیتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے کہ میں نے بھی فیشن کرنا ہے، میں نے بھی ان جیسا بننا ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کو بھول ہی گیا کہ میں نے اپنی قبر میں خود اکیلے جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جوتوں کی آہٹ سناتے ہیں واپس جاتے ہوئے لوگوں کے کہ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں اب تمہیں۔ تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس کی بات کی اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوگا، تمہیں سب چھوڑ کے جائیں گے، اور ہم یہ حقیقت دیکھتے ہیں۔ قبر میں دفن کر کے آنے والے جو ہوتے ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں رکتا، کوئی بھی چاہے کتنی ہی اولاد اپنے قریبی عزیز کیوں نہ چھوڑ جائیں، کوئی بھی ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رہا جا سکتا ہے قبر میں۔ تو اکیلے جانا ہے، پھر اپنی تیاری خود کریں۔ دراصل اس میں فکر ہے ہمارے لیے، ہم اس سے یہ عقیدہ نکال لیتے ہیں کہ جی میت جوتوں کی آہٹ سنتی ہے تو ہماری بات بھی سنتی ہے، ٹھیک ہے، نیک میت ہے تو اللہ تک بھی پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے جو عقیدے گھڑ لیے ہوئے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، جبکہ مقصد شریعت کا یہ بتانا تھا کہ نیک ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، برا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر نیک ہوتا ہے اس کے سارے واپس چلے جاؤ، کہتا ہے شکر ہے ان سے جان چھوٹ، ظاہر ہے یہ کہتا ہوگا نا شکر ہے ہی چلے گئے ہیں، ورنہ مجھے ورگلانے میں بہکانے میں ہر وقت پیش رہتے تھے، آج اللہ نے مجھے ان سے بچایا، اب میں سکون آرام سے اپنے رب کی بارگاہ میں سو جاؤں، آرام کروں، جیسے بھی رہوں، یعنی جو بھی قبر کی کیفیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ تو جو برا ہوتا ہے اس کو حسرت ہوتی ہو کہ وہ چلے گئے، ان کی وجہ سے میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور یہ بھی آج چھوڑ کے چلے، ٹھیک ہے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرح کی کیفیت ہمیں سمجھانا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے درست کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور ہم نے الٹے عقیدے اس سے گھڑ لیے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے میت سنتی بھی ہے، اس کا مطلب ہے میت بولتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں
اور اللہ تک ہماری بات بھی پہنچاتی، اسی لیے پھر ہم نے ان پہ جا کے ان کے وسیلوں سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، ان کے وسیلوں سے۔ حالانکہ وسیلہ وہاں چاہیے ہوتا ہے جہاں کوئی فاصلہ ہو، ذریعہ نہ ہو قرب کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جن کے پاس تم پکارنے جا رہے ہو وہ اس جہان سے ہی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے عقیدے کو بھی درست کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کو بھی درست رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ قبر میں بھی ہم نے اکیلے جانا ہے، کوئی کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ کوئی ساتھ جانے والی چیز ہے تو نیک اعمال ہے، ساتھ دینے والی چیز ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ ان چیزوں سے ہمیں وابستگی نصیب کرے جو ساتھ دینے والی ہے، اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمیں ہماری آخرت برباد کرنے والی ہیں۔ اصل مقصد اس پورے فکر آخرت کے باب کا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کر سکیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور وہاں کی تیاری کرنی ہے۔